अभी जुदाई के लम्हे और बाकी थे। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मदीने के करीब ले जाके उम्मुल कुरा एक बस्ती थी, उन्होंने मेरे साथ धोखा किया। जो ले जाने वाले थे वो यहूदी थे, उन्हें मुझे वहां जाके बेच दिया। मैं शहजादा नाजो नाम में पला, वो मुझे मारते, मुझसे काम लेते। कहते मैं वहां कई साल रहा और कहता या अल्लाह मैं मार खाने को तैयार हूँ, पर मदीना तो आ जाएगा, हुजूर का शहर तो नसीब हो जाए ना। हजरत जनाब सलमान फारसी कहते हैं उस यहूदी का चचा बेटा, उसका चचाजाद भाई, उसका कजन बनु कुरैजा यहूदियों के महल्ले से आया। मुझे उसने काम काज करते देखा, खेती बाड़ी करते देखा, तो कहने लगा तवज्जो है आपकी, जाग रहे हैं आप लोग, मेरी बात की समझ आ रही है? कहते हैं कहने लगा तो गुलाम बेचोगे, मुझे दे दो। कहते हैं उसने कहा कि 4 दिनार नफा दे तू लेने। कहते हैं उसने 4 दिनार नफा लिया और मुझे बांध लिया ऊंट की पुष्ट पे, हाथ मेरे बांध लिए, पैर बांध लिए। मैं रोने लगा, मैं तड़पने लगा। कहते हैं अचानक बनु कुरैजा मदीने का एक मोहल्ला था, यहाँ यहूदी रहते थे। कहते हैं वहां का वो रहने वाला शख्स, अचानक मेरी आंख खुली तो ठंडी ठंडी हवाएं, अचानक मैंने आंखें खोली तो खजूरों पे लंबे चौड़े दरख्त, और मैंने देखा तो पहाड़ियां भी मुअत्तर मुअत्तर सी, फिजाएं भी करम करम वाली, अता ही अता। कहते हैं 2 आंसू गिरे और मैं हंस पड़ा, आंखों में आंसू, लबों पे मुस्कुराहट। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैं कहने लगा तुझे क्या हुआ? सारे रास्ते तो बहुत था, अब क्या हुआ? मैंने कहा मेरी थकावटें उतर गई हैं, मेरी रियाजतों का सवाब मिल गया, मेरी इबादतों का अजर वनहुम इन तरफ़िहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, मुझे वो बड़े मुराद मिल गया। कहते हैं उसने मुझे वहां रखा, काम काज कराने लगा, वक्त गुजरता गया। एक दिन खजूरों ऊपर चढ़ के मैं खजूरें तोड़ रहा था, मस्त था, थोड़ी थोड़ी अरबी मैंने सीख ली, हल्की फुल्की बातें समझने लगा, जवाब देने लगा, फारसी नस्ल था। कहते हैं मैं खजूरें तोड़ रहा था, मैं मालिक का भाई दौड़ा दौड़ा आया, तो जो है आपकी आया, आगे कहने लगा भाई पता है तुझे क्या हुआ? पता? कहते मैंने कोई तवज्जो नहीं दी, ये रोज ऐसी बातें, पता ताना खबर क्या है? क्या हुआ? कहने लगे वो जिसने दावा किया था ना नबुव्वत का, वो मदीने आ गया है। वो जिन्होंने दावा किया था ना नबुव्वत का, वो मदीने आ गए हैं। हजरत सलमान फारसी कहते हैं जो खजूरें मैं तोड़ रहा था वो मेरे हाथ से गिर गए, यूं लगा कि जैसे किसी ने आके किसी ने आके कहा हो कि चल तुझे हुजूर ने बुलाया है। फरमाते मेरे हाथ कांपने लगे। वो कहने लगा किधर है मैं? कहने लगा वो बात ये कुबा है ना, आज भी जाके कोई देखे कुबा का माहौल, आज भी जाके कोई देखे कुबा का माहौल। तला अल बद्रु अलैना की सदा आती है, तला अल बद्रु अलैना की सदा, कि हम हैं बच्चियां नज्जार के, वो नन्ही बच्चियां जो बैठ कर वहां दफ बजाती थी, रसूल पाक की जानिब इशारे करके गाती थी कि हम हैं बच्चियां नज्जार के आली घराने की, खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ ला दे। हम हैं बच्चियां नज्जार के आली घराने की, खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने की। हजरत सलमान फारसी कहते कबाब, कहते मैं झट से छलांग लगा के उतरा। पहले मैं आया करता था पकड़ पकड़ के, छलांग लगाई जमीन पे, और मैंने अपने मालिक से कहा ये क्या कह रहा है? कहते उसने थप्पड़ मारा, चल अपना काम कर। कहते पहले वो मारता था तो दुख होता था, आज पता ही नहीं चला, आज पता ही नहीं चला। हमारे जहाज में एक बाबा जी बैठे थे, जहाज के बुजुर्ग बैठे थे, उनसे किसी ने कहा थक तो नहीं गए? कहने लगे मेरी 11वीं हाजिरी है, थक बड़ा गया हूँ, पर जब गुंबद पे नजर पड़ती है थकावटें उतर जाती है, कोई थकावट नहीं रहती। हजरत सलमान फारसी कहते उसने मारा, कोई पता नहीं चला। मैं इंतजार करने लगा कि जरा दिन जल्दी नहीं ढल जाता, शाम जल्दी हो। कहते शाम हुई, छुट्टी मिली, खजूरें पल्लू में बांध ली और कुबा की जानब खरामा 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 झुकी हुई नजरें, कांपते हुए मेरे लब। और मैं जब पहुंचा, कहते खजूर के दरख्त के नीचे हुजूर बैठे हैं, बाई जानब चिराग जल रहा है और दाई जानब सैयदना सिद्दीक अकबर बैठे हैं। फरमाते मैं पहुंचा, पहली नजर हुजूर के चेहरे पे, झुकी हुई नजरें, नूर से ज्यादा रोशनी यहाँ से छिड़ रही है। फरमाते लगता है चांद भी शर्मा शर्मा के पीछे हट रहा है। सादा सा लिबास, खुशबू ने आगे बढ़ के इस्तकबाल किया। फरमाते यूं नजर पड़ी तो यूं लगा जैसे ये तो मुझे सदियों से जानते हैं।
صدیوں سے کون فاجا کون ہے جی کل دی گل لے اسا پہلو پریت رلائی. فرمایا لگا یہ پہلے سے جانتے. فرماتے حضور نے مسکرا کے فرمایا آئیے آئیے. اتنے جملے فرماتے میں بیٹھ گیا, کھجوریں نکال کے دی اور میں نے کہا حضور صدقے کی ہے. فرماتے ہیں چونکہ نشانیاں بتائی تھی نا, 2 نشانیاں یہ تھی کہ صدقہ نہیں کھائیں گے, دوسری نشانی تحفہ لے لیں گے, تیسری نشانی کے کمر کے پیچھے مہر نبوت ہوگی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا, کھجوریں پیش کی, کہ حضور صدقے کی ہیں. حضور نے میری طرف دیکھا تو مسکرائے اور بڑا کھل کے مسکرائے. فرمایا ابو بکر لوگوں میں بانٹ دو. فرماتے چہرہ میری طرف ہے, باتیں ابو بکر سے ہو رہی ہیں. سمجھایا تو مجھے جا رہا ہے نا, کہ ابو بکر لوگوں میں تمہیں پتا بھی ہے میں صدقہ نہیں لیتا. کہتے ایک نشانی پوری ہو گئی, دودھ کا پیالہ آیا, ایک گھونٹ مصطفیٰ نے لگایا, باقی سارا ہی مجھے عطا فرما دیا. باتیں موجیں لگ گئی, میری موجیں ہی لگ گئی. ساری رات تو نیند نہیں آئی لذت میں, اور اگلا سارا دن نیند نہیں آئی شام کے انتظار میں. کہتے ہیں پھر شام ہوئی, پھر پلوں میں کھجوریں باندھی, پھر خرامہ خرامہ چل پڑا. فرماتے سارے مل مل کے جا چکے ہیں, پتہ نہیں حضور کس کا انتظار کر رہے ہیں. سارے جا چکے, شام ہو گئی. میں پہنچا, بیٹھا سامنے, میرے مصطفیٰ نے دیکھا, فرمایا آئیے. میں نے کھجوریں کھولی, نکالی, میں نے کہا حضور تحفہ ہے. فرماتے حضور کھول کے مسکرائے. گویا حضور میری سوال کا جواب دے رہے ہوں کہ مجھے پتا ہے تو کیا کر رہا. کھول کے مسکرائے, کھجور نکالی, کھائی, دوسری بھی کھائی, تیسری بھی کھائی. فرماتے مجھے یاد نہیں 10 کھائی کہ 11 کھائی. میرا لایا تو حضور نے استعمال فرمایا. فرماتے میرا جی نہ کرے آنے کو, دل نہ کرے, لیکن مجبوری تھی, غلام تھا, لوٹ آیا واپس. اگلے دن حضور آ گئے جہاں آج مسجد نبوی ہے, جنت البقیع جہاں قبرستان ہے, وہاں حضور بیٹھتے ہیں. فرماتے میں شام کو چلا تو دل میں خیال آیا مہر نبوت کیسے دیکھوں گا. 2 نشانیاں تو پوری ہو گئی, تیسری کیا ہے؟ سارے بولے. فرماتے ہیں وہ ہے 2 کندھوں کے درمیان. کیسے جرأت کروں گا کہ حضور دکھائیں, کیسے کہوں گا کہ سوریا مہر دیکھنی ہے. کہتے پھر دعائیں کرنے لگا دل ہی دل میں, یا اللہ ہوا چلا دے, دل ہی دل میں نا ہوا چلا دے مولا, اور حضور کی کمیر مبارک ہٹ جائے میں مور دیکھ لوں. کبھی دل میں خیال آیا کوئی صحابی آ کے کہے حضور کمر کو ہاتھ لگانے کو دل کرتا ہے. کبھی خیال آیا کہ حضور خارج کرنے کے لیے ذرا دستے مبارک پیچھے کرے, کوئی تو بات بنے. فرماتے سارے رستے میں منصوبہ بندی کرتے آیا, لیکن کیا خبر تھی مجھے کہ ساری باتیں تو مصطفیٰ کے پاس پہلے سے موجود ہوتی ہیں. فرماتے ہیں میں گیا, توجہ ہے ساتھیوں, کہتے میں گیا حضور کے سامنے بیٹھنے لگا. حضور نے فرمایا سلمان پیچھے آ, یہ تیری جگہ نہیں, تو پیچھے آ. فرماتے میں وہاں سے اٹھا, پیچھے گیا. جیسے ہی میں پیچھے گیا حضور نے قمیض پکڑی, مہر نبوت اٹھائی, میں نے کھول کے دیکھا, کھول کے چوما, کھول کے پیار کیا. پھر حضور نے بازو تھاما, فرمایا بس بھی کر. فرمایا نبی کریم کے قدموں میں سر رکھا اور میں پھوٹ پھوٹ کے رویا. میں نے کہا سونیا میری حیات کا افسانہ پوچھنے والوں, کہیں کہیں سے یہ قصہ پڑا ہوا جائے گا. سونیا میں اصفہان سے چلا تو شام آیا, آقا میں شام سے چلا تو موصل پہنچا, موصل سے نصیبان آیا, وہاں سے میں تموریہ آیا. حضور پھر میں بکا, میں نے کسی کے جانوروں کو چارہ ڈالا, کسی کے گھر میں صفائی کری, کسی کے جوتے صاف کیے, کسی کے کپڑے دھوئے. بیک بیک کے آیا ہوں, بیک بیک کے پہنچا ہوں, مجھے جم کے قدم چومنے دے. حضور مجھے یاد جی بھر کے زیارتیں کرنے دے. فرماتے حضور نے اٹھایا اور جب میرے رسول نے میرا ماتھا چوما, حضور نے جب میری پیشانی پہ بوسہ دیا تو فرماتے ہیں پھر میں نے پڑھا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ. فرماتا پھر میں جانوں, اور حضور لوگوں کی چیخیں نکل گئی, لوگ رو پڑے. ایک بزرگ اٹھے, کہنے لگے عمر جب سے سلمان آیا ہے یتیم بچیوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کوئی ہمیں یتیم نہ کہے. جب سے سلمان آیا ہے بھوکوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کوئی ہمیں بھوکا نہ کہے. جب سے سلمان آیا ہے بے آسرا لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے اب ہمارے پاس بہت بڑا آسرا ہے. جب سے سلمان آیا ہے بے گھروں کو گھر مل گئے ہیں. کہا وہ لاچار بیمار جن کے قریب کوئی نہیں جاتا تھا سلمان انہیں پاس بٹھا لیتا ہے. خدا را ہمارا گورنر نہ بدلیے گا. حضرت سلمان فارسی کھڑے ہو گئے, کہنے لگے میں بوڑھا ہو گیا ہوں, اب میرے اندر طاقتیں نہیں رہی, خدا را
कभी ऐसा हुआ है कोई हुक्मरान जाए तो लोग रोए? रो रो के लोगों ने कहा उदारा हमारा गवर्नर ना बदला जाए। हजरत उस्मान ने कहा मुझे माफ कर दो, मैं ऐसे आदमी का नाम पेश करता हूँ जो मुझसे भी बेहतर है। कौन? कहा मैं हजरत साद बिन अबी वकास का नाम गवर्नर के लिए पेश करता हूँ। हजरत अब वो लोग पता क्या कहने लगे, मदाइन के कहने लगे जी बिल्कुल ठीक है, हमें वो गवर्नर मंजूर है, पर हमारी एक शर्त है, हम उनकी गवर्नरी तब कबूल करेंगे जब आप मुस्तकिल रिहाइश मदाइन में रखेंगे, हम आपको यहाँ रहने नहीं देंगे, आपको वहीं रहना पड़ेगा। इतनी मोहब्बतें, इतना प्यार। हज़रत सलमान ने कहा नहीं, मैं तो आखिरी वक्त मुस्तफ़ा के मदीने में गुजारूंगा, मैं तो हुजूर के शहर मुकद्दस में अपना वक्त गुजारूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। वो लोग इतना रोए कि हज़रत फारूक आज़म भी रो पड़े। फरमाया ऐ सलमान आप वापस चले जाएं, इन लोगों का खुलूस आपकी मोहब्बत से बहुत ज्यादा, आप जाइए। हजरत सलमान फारसी मदाइन आ गए, जनाब साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु गवर्नर बन गए। 3 लोगों के साथ हमेशा था। हजरत अबू दरदा तो विसाल कर गए, 3 लोगों से यराना रहा, एक हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम से, एक हजरत साद बिन अबी वकास से क्योंकि वो पास थे, और तीसरा अक्सर टाइम निकाल के मदीने जाते थे। किस लिए आए हो? कहा एक तो रोजा रसूल की जियारत करने आया हूँ, और दूसरा मैं इमाम हसन से मिलने आया हूँ। सारी जिंदगी नबी पाक के नवासों के पास आते, बात कोई ना करते, जिक्र कोई ना करते, हुजूर के शहजादों के पास आते, इमाम हसन से हाथ मिलाते, इमाम हसन का चेहरा देखते रहते, आंसू बहाते रहते, कितनी देर खड़े रहते, इमाम हसन की जियारत करते, वापस चले जाते। जब बूढ़े हो गए, ज्यादा कमजोरी आई, तो हजरत साद बिन अबी वकास को पैगाम दिया, कहा किसी तरीके मदीने पैगाम भेजिए, और इमाम हसन से कहिए मैं आपके नाना का नौकर हूँ, ताकत नहीं रही अब चल के मदीने आ सकूं, उम्र मुझे पाबंद कर गए थे कि मैंने, हज़रत उस्मान का दौर आ गया कि मैंने अब मदाइन में वक्त गुजारना है, अगर हो सके तो आखिरी बार एक बार मुझे आके मिल तो जाए। इमाम हसन आते हैं तो मुझे लगता है जलवा मुस्तफ़ा की ज़ियारत हो गई है। हज़रत साद बिन अबी वकास ने पैगाम भेजा, इमाम हसन वहाँ से चले मदाइन आए। जैसे ही इमाम हसन दरवाजे से दाखिल हुए, बूढ़े हज़रत सलमान फारसी, बूढ़े नकाहत इतनी कि उठा नहीं जाता, इमाम हसन आए तो हज़रत सलमान फारसी ने रोना शुरू कर दिया, तड़पना शुरू कर दिया, उठना चाहा तो बिस्तर पे गिर गए। इमाम हसन करीब आए, चारपाई पे बैठे, तो हज़रत सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे हुजूर मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरे लिए दुआ करें। इमाम हसन कहने लगे मैं जवान हूँ, आप बूढ़े हैं, दुआ आपको करनी चाहिए। कहा नहीं, आपसे दुआ इसलिए कर रहा हूँ कि आपके नाना से जो वादे किए थे मैं पूरे नहीं कर सका, आप दुआ करें कि मैं हुजूर की बारगाह में जाऊं तो मुझे शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इमाम हसन कहने लगे वादा क्या किया था, क्या नहीं पूरा कर सके? अर्ज की हुजूर नबी करीम ने फरमाया था उतना माल पास रखना जितना मुसाफिर के पास होता है। ये हुजूर ने मुझसे कहा था, मैं वादा पूरा नहीं कर सका, देखिए मेरे घर में कितना माल है, कितना सरमाया है। इमाम हसन कहता है मैंने माल देखा तो 1 मटका पानी पीने का, 2 प्याले पानी पीने के, 1 मशकीज़ा, 1 चटाई वो भी टूटी हुई। फरमाते हैं मैंने कुल माल का हिसाब लगाया तो मैंने कहा हुजूर ये तो 15 दिनार से ज्यादा नहीं बनेगा, रो क्यों रहे हैं? कहने लगा इमाम हसन से अजीब जुमले हैं, अजीब जुमले हैं। कहने लगे तबक़ात इब्न साद में, कहने लगे अच्छा अगर क़यामत के दिन रसूल पाक ने मेरी सरजनश फरमाई और अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हुए तो ऐ सैयदा फातिमा के शहजादे आप सिफारिश तो करेंगे ना मेरी, आप मेरी सिफारिश तो करेंगे हुजूर की बारगाह में? हजरत साद बिन अबी वकास भी आए, रोना शुरू हो गए। कहा हाँ मुझे उम्मीद है कि आपकी सरजश नहीं होगी, आपको बगैर हिसाब किताब जन्नत मिलेगी। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वसीयत फरमाई, तवज्जो है आपकी? लोग कहते हैं तुमने आज ये इश्क के तराने ढूंढ लिए हैं, पता नहीं कहाँ से ले आए हो। वसीयत फरमाई इमाम हसन को, कहने लगे हुजूर मैं पुराना नौकर हूँ, पुराना नौकर हूँ, और मैंने अपनी नौकरी करने की कोशिश की है, अब मैं बचूंगा नहीं, अगर मैं मर जाऊं तो मेरी ख्वाहिश है कि सैयदा फातिमा का बेटा मेरा जनाजा पढ़ाए। आज नहीं बाद मरन दे मुखड़ा मेरा हो जावे जे ताजा, समझ लेना महबूब मेरे ने आन पड़े जनाजा। इमाम हसन ने जनाजा पढ़ाया और हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके करीब गए, कहने लगे जाते जाते कोई नसीहत ही कर जाए। तो फरमाया 3 चीज़ों का ख्याल रखना, एक रवायत में 4 है, 3 का ख्याल रखना, या तो जिहाद के रास्ते में इंतकाल कर जाना,
یا جہاد کے راستے میں انتقال کر جانا یا حج اور عمرے کے راستے میں مر جانا، یہ نہ ہو سکے تو قرآن سیکھتے سکھاتے دنیا سے رخصت ہو جانا۔ فرمایا یا جہاد کے راستے میں جانا، حضرت سلمان فارسی وصیت کر رہے، یہ وصیت یاد رکھیے گا، یا جہاد کے راستے میں انتقال کرنا یا حج اور عمرے کے راستے میں، یہ نہ ہو سکے تو قرآن سیکھتے سکھاتے جانا، امید ہے اللہ بے حساب و کتاب جنت عطا فرما دے گا۔ یہ وصیت فرمائی۔ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کر گئے۔ عجیب سناٹا ہے، مدینے سے نور کی جماعت آ رہی ہے جنازہ پڑھنے، نور کی جماعت آ رہی ہے، نور کی۔ حضرت عثمان غنی خود چل کے جنازے میں شریک ہوئے، اور صحابہ کہتے ہیں سفید داڑھی حضرت عثمان کی، امام حسن کے پیچھے نماز جنازہ پڑھا، اور پڑھ کے پھر ان کی میت کے قریب حضرت عثمان غنی گئے۔ پہلے تو صبر کا پہاڑ تھے، اور جب قریب گئے اور جا کر کے ماتھا چوما، اور پھر جب سیدنا عثمان غنی اٹھے تو مقدس داڑھی سے آنسو گرنے لگے، کہنے لگے سلمان میں نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کو تیرا ماتھا چومتے دیکھا ہے، سلمان میں نے اپنی آنکھوں سے حضور کو تجھ سے پیار کرتے دیکھا ہے۔ فرمایا لوگوں آج سلمان رخصت نہیں ہوا، ہم سے علم رخصت ہوا ہے، حکمت رخصت ہوئی ہے، حضور کا محبوب رخصت ہوا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کے بعد ایک دن وصال سے پہلے حضرت عبداللہ ابن سلام سے کہنے لگے جو ہم دو دوستوں میں سے پہلے جائے گا واپس آ کے حال بتائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام کہنے لگے واپسی کی اجازت ملے گی؟ کہا ہاں، جو اللہ کے نافرمان ہوں گے ان کی روحیں قید ہوں گی، جو اللہ کے فرما بردار ہوں گے جہاں چاہیں گے جائے آئیں گے۔ حضرت سلمان فارسی وصال کر گئے، جناب عبداللہ ابن سلام کو ملے، فرمایا بتائیے خدا نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے رب نے فرمایا فرشتوں سلمان سے حساب نہ پوچھ لینا، فرشتوں سلمان سے حساب نہ پوچھ لینا، اس لیے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ ہے کہ ان کے دل نے ہمیشہ میری ذات پہ بھروسہ کیا، ہمیشہ میرے اوپر بھروسہ کر کے رکھا ہے، لہٰذا مجھ سے کوئی حساب نہیں لیا گیا اور بغیر حساب کتاب میری بخشش کر دی گئی۔ حضرت حرم بن حیان رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے میں حضرت اویس کرنی کو ڈھونڈنے چل پڑا، ڈھونڈنے بھی اسے نکلا جسے کسی نے نہیں ڈھونڈا اور جو کبھی کسی کو نہیں ملے۔ حضرت اویس کرنی، یہ فکرہ کسی درویش نے نہ حضرت اویس کرنی کے لیے کہا، یہ فکرہ پورا فیٹونی پہ آتا ہے، اسی کسی دے کچھ نہیں جلاگتے تے نہ کوئی ساڈا دردی، کوئی جرانہ نہیں، کوئی دوستانہ نہیں۔ حضرت اویس کرنی کا مزار بھی کنفرم نہیں کہ کدھر ہے، بس اسی کسی دے کچھ نہیں لگتے، کیا ضرورت، بس ٹھیک ہے۔ اپنا جو ہے انداز سارے زمانے سے علیحدہ کر کے رکھا انہوں نے، علیحدہ، اللہ کو تھلک۔ حضرت خواجہ اویس کرنی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہتے ہیں میں گیا، کرن گیا، دھرم بھی رہی ہے، دادا صاحب نے اس کو لکھا ہے، فرماتے میں گیا تو مجھے لوگوں نے کہا وہ تو آج کرنے چلے گئے، کہتے جب میں مکے گیا تو میں نے لوگوں سے پوچھا اویس کرنی آئے تھے، کہنے لگے ہم تو نہیں جانتے۔ یہ تو میرے جیسے لوگ ہوتے ہیں نا جن کی تصویریں زیادہ نکلتی ہیں تو جن کی ویڈیو زیادہ ہوتی ہے تو لوگ زیادہ جاننے لگتے ہیں، ورنہ رب کریم کے بندے تو چھپے ہوئے چکر میں پڑے ہی نہیں۔ کون اویس کرنا؟ انہوں نے کہا کہ حضرت اویس کرنی، چہرے پر برس کے داغ ہیں، کمزور سا وجود ہے، داڑھی زیادہ گھنی نہیں۔ جب حالات بتائے تو کہنے لگی اس طرح کا ایک شخص آیا تھا، اس نے طواف کیا تھا، پہلے بھی دنیا کرتی ہے پر جب اس نے کیا ہے نا تو اس کے طواف نے وہ خود بھی رویا ہے اور بھی بڑے روئے ہیں۔ وہ جب حجر اسود پہ آیا ہے تو رنگ بدلتا دیکھا ہے۔ کہا وہ کدھر گئے؟ کہنے لگے پورا نہیں پتا، اتنا ضرور خبر ہے کہ ان کے انداز بتاتے تھے کہ اب مدینے جائیں گے۔ جناب حرم بن حیان کہتے ہیں پھر میں مدینے گیا، میں نے خواجہ اویس کو ڈھونڈا، میں نے کہا یار میں نے حضرت خواجہ اویس کرنی کو ملنا ہے، کسی نے بتایا ہے کہ وہ مدینہ شریف آئے، تو لوگ کہنے لگے ہم نہیں جانتے وہ کون ہے، لیکن نا دنیا جان گئی، دنیا میں بڑا کچھ ہو گیا، بائی نیم لوگ جاننے لگے، ہوٹلوں پہ پہچاننے لگے، سڑکوں پہ پہچاننے لگے۔ لیکن بات تو یہ ہے کہ جن کو پہچاننا چاہیے اگر وہ پہچان لیں پھر تو بڑی بات ہے، پھر تو بڑی بات ہے، لیکن اگر وہاں ہی پہچان نہ ہو سکے تو پھر تو معاملہ بڑا الگ سا ہے نا۔ عزیز بھائی، حضرت خواجہ اویس کرنی کے بارے میں پوچھا تو مدینہ شریف کے زائرین اور وہاں کے مقامی لوگ بھی کہنے لگے کوئی نہیں پتا، ہم نہیں جانتے، ملے ہی نہیں۔ تو کہا باریک سا وجود ہے، پرانا سا لباس ہے، برس کے داغ ہے، چہرے پہ داڑھی زیادہ گھنی نہیں، کسی کو پاس نہیں بٹھاتے۔ اور پھر ایک جملہ اور کہا، سنا ہے روتے ہیں تو بڑے درد سے روتے ہیں، سنا ہے بھیگی رہتی ہیں پلکیں، سنا ہے ان کی پلکیں بھیگی رہتی۔ میں 2-4 دن پہلے کسی سے سن رہا تھا شعر، اس نے کہا تھا ایک واری میری آنکھیاں تو انہوں نے اتھرو پونجے سا ہن چسکا پہ گیا رونے دا،
ہر ویلے یا ہوزاری ہے. کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی اس کی کیفیت ہے. کہتے ہیں میں نے کہا یار وہی تو ویس کرنی تھے, کدھر گئے؟ کہنے لگے کوئی خبر نہیں. جب وہ آئے ہیں تو ان کے آنے کا انداز ہی نرالا تھا. سسکیاں اور آہیں نکل گئیں اس شخص کی جب وہ مدینے آیا. حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں ڈھونڈتا رہا, تلاش کرتا رہا, پھر میں ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے عراق میں آیا تو نہر فرات کے کنارے ایک کمزور سے آدمی کو ریت کے ٹیلے پر بیٹھ کے وضو کرتے دیکھا. کہتے ہیں جب ان کا وضو مکمل ہوا تو میں نے کہا السلام علیکم. کہتے انہوں نے چہرہ نہیں پھیرا, وہیں بیٹھے بیٹھے کہنے لگے وعلیکم السلام یا حرم بن حیان, یا حرم بن حیان وعلیکم السلام. کہتے میں نے کہا کہ من انت, آپ کون ہے؟ تو کہنے لگے وہی ہو جسے تم مکے اور مدینے ڈھونڈتا رہا. تو کہتے میں نے کہا حضور آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ بڑا خوبصورت جملہ ہے, اللہ کرے آپ کو یہ یاد رہے. سبق کبھی نہ بھول, یہ سبق کبھی نہ. بابا صاحب کے مزار پہ گئے تو خالی آ گئے, داتا صاحب گئے تو خالی ایسے ہی چلے گئے. فارغ لوگ تھے, کوئی کام نہیں تھا کہ بابا فرید کی گلیوں میں گھومتے رہے. ہم فارغ تھے کہ 2 بجے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی جالیوں کے سامنے کھڑے رہے. ہم کو پتھر چاٹنے والے لوگ تھے کہ آدھی رات بیت گئی اور ہم بزرگان کرما والا شریف کھڑے رہے. یہ کیسے ہو گیا کہ محدث اعظم کے مزار پہ کھڑے رہے؟ ایسے ہی کوئی بات تھی؟ حضرت ویسے کرنی بول کر فرمانے لگے, کہنے لگے کیا کہا تو نے کہ میں تجھے کیسے جانتا ہوں؟ فرمانے لگے تو مجھ سے پیار کرتا ہے. عارف تو روحی من روحی کا, میری روح تیری روح کی جاننے والی ہے. یہ روحوں کا رشتہ ہے, یہ خطا نہیں جایا کرتا. عارف تو روحی من روحی کا, میری روح تیری روح کو جانتی ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ کوئی ایسے لوگ تھے, تو اتنی جگہ مجھے تلاش کر آیا اور میں تجھے جانوں نہ, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ڈھونڈتا رہا گلی گلی اور میں کہوں کہ میں تجھے جانتا نہیں. فرمایا حرم بن حیان میں, ہاں میں دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ رب کریم مجھے اور تجھے جنت میں اکٹھا کر دے. کہتے ہیں جب انہوں نے یہ دعا کی تو وہ چل پڑے. میں نے کہا حضور کہاں جا رہے ہیں؟ فرمانے لگے میرا پیچھا نہ کرنا, میں کسی اور منزل کا مسافر ہوں, اور جس رستے میں چل رہا ہوں نا ان منزلوں پہ ساتھ نہیں کسی کو لیا جاتا. یہ میری اپنی ذاتی منزل ہے, اس پہ پاؤں پہ چھالے ذرا سخت ہوتے ہیں. ہر آدمی کا کام نہیں یہاں چلنا, تو مجھے تنہا رہنے دے اور مجھے اپنی مرضی سے چلنے دے. کہتے میں نے منت کی تو کہنے لگے بس انہیں جدوجہد بڑی کی تھی تو تیرے ساتھ ملاقات کر لی, تجھے پہچان لیا, تیرے ساتھ بات کر لی, ورنہ میں کہہ چکا ہوں اسی کسے دے کچھ نہیں لگ دے. اسی لیے میں نے حضرت غالباً امام شورانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے پڑھا ہے کہ قیامت کے دن جب حضرت ویسے کرنی جنت میں جائیں گے تو ممکن ہے اس وقت بھی لوگوں کو دیدار نہ کرایا جائے, بلکہ امام شورانی کہتے ہیں اللہ 70,000 فرشتے ان کی شکل کے پیدا فرمائے گا اور ان کے جھرمٹ کے اندر چھپا کے انہیں جنت میں داخل کرے گا. ملاقات کس سے ہوگی؟ صرف انہی سے ہوگی جن کے لیے انہوں نے زندگی گزار دی. یا خدا سے ملیں گے یا مصطفیٰ کریم سے ملیں گے. ملو تو محبت کریں, صالحین کا پیار, نیک لوگوں کی محبت, صالحین کی محبت رستہ آسان کر. کوئی شک نہیں کہ زمانے میں سارے لوگ اچھے نہیں ہوتے, برے لوگ بھی آئے ہیں مارکیٹ میں, ہوتے ہیں, لیکن 2 4 5 10 بروں کو لے کر کے اچھوں کی محبت چھوڑ دیں گے, نیک لوگوں کا ذکر چھوڑ دیں گے, ان کا پیار چھوڑ دیں گے, ان کا تذکرہ پڑھنا چھوڑ دیں گے, ان کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیں. گزشتہ دور میں جو بادشاہ بھی نیک ہوئے نا وہ بھی صالحین کی محبت کی وجہ سے نیک. اورنگزیب عالمگیر اگر کچھ بہتر ہوئے تو اس لیے کہ ملا جیون نیک آدمی سے محبت کرتے. محمود غزنوی کی بہتری کا سبب یہ تھا کہ حضرت سیدنا ابو الحسن خرقانی کے پاس جایا کرتے. صالحین کی محبت نے بادشاہوں کے رخ بدلے. بادشاہوں ان لوگوں کو پیار تھا تو اعلیٰ جہانگیر بادشاہ جایا کرتا تھا خواجہ اجمیر کے آستانے پر. لوگ کہتے ہیں کہ بڑے سخت دنوں میں بھی ہم اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھا کرتے. درد والی جگہ پہ جاتے تھے نا لوگ تو درد مند ہو جاتے. اس لیے صالحین کا پیار کبھی نہ چھوڑے, کبھی نہ چھوڑے. میرے بھائی کپڑوں پہ مٹی پڑ جائے نا تو کپڑے دھوئے جاتے ہیں, اتار کے پھینکے نہیں چاہتے. چیزیں غلط ہو جائیں تو گرد جاڑی جاتی ہے. اس نظام کو چھوڑا, صالحین کا پیار کبھی نہ چھوڑنا, کبھی نہ چھوڑ. رب کریم کے بندوں کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرے گی آپ کو. اللہ کے بندوں کی محبت آپ کے اندر جلوے پیدا کر. اور اگر آپ ان کو پڑھیں گے, میں جب پاک پتن شریف جاتا ہوں یا کسی مزار پر میں کھڑا ہوتا ہوں تو وہ جو حالات پڑے ہوتے ہیں ان بزرگوں کے وہ سامنے آتے ہیں کہ یہاں خواجہ نظام الدین محبوبی لائی تشریف لائے. دیکھیں نا, اگر کوئی بندہ سوچے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کلیجہ پھٹنے کو آئے جب خواجہ نظام الدین صاحب کہتے ہیں کہ جو باب جنت ہے نا بابا فرید صاحب کا, کہتے ہیں ایسی باب جنت نہیں. فرماتے جب بابا صاحب کا وصال ہوا تو بابا صاحب وہیں لیٹے ہوئے تھے جہاں آج ان کی مزار ہے, اور ان کے سرانے بالکل
جس جگہ کو لوگ باب جنت کہتے ہیں، کہتے ہیں وہاں میں نے رسول پاک کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ اب کوئی آدمی حضور کی خوشبو محسوس، اس کا ایک ارادہ بن گیا نا کہ یہاں حضور کھڑے، اس پر کیفیت کیا طاری ہو، اس پر انداز کیا ہو، اس پر وارد کیا ہو، وہ کہاں پہنچ جائے گا 1-2 منٹ کے اندر۔ تو یہ تو اس وقت ہے جب اس کے محسوسات ہوں گے، جب وہ نظریاتی طور پر اس بات سے متفق ہوگا، جب وہ خوشبو محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا۔ ایک بات عذرائے محبت ہے، کہہ دیتا ہوں چونکہ سوالات ہوتے رہتے، کہہ دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کے ایک مرید تھے مولانا حشمت علی خان صاحب کا، بڑے تگڑے جن لوگوں کی پوزیشن بڑی سخت حاضر لوگ ہوتے ہیں نا، اور حاضر جواب 1 منٹ سے پاک پتن شریف گئے تو باب جنت سے گزر کے آئے۔ باب جنت سے کسی ہمارے عالم نے نہیں لکھا کہ جو وہاں سے گزر گیا آپ توبہ نہ کرے اور کوئی اچھا عمل نہ کرے تو جنت میں جائے گا، بس یہ کہا کہ ایک دروازہ ہے جہاں خواجہ نظام نے حضور علیہ السلام کو کھڑے دیکھا، گزر جائے کوئی تو الحمدللہ اس کے لیے ایک برکت ہے۔ لیکن کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ اب وہاں سے نکل کے آ جائے اور معاذ اللہ جھوٹ بولے، جو مرضی کرے اور کہ میں جنتی ہو گیا، یہ معنی کسی بندے نے بھی بیان نہیں کیا۔ ہاں وہاں سے گزر کے آئے، سچی توبہ کرے، بعد میں اپنے اعمال پہ محنت کرے، اللہ اسے برکت عطا کرے گا۔ فرماتے میں پاک پتن شریف سے ہو کے آیا، رش بڑا تھا، اس کے ایام تھے، تو باب جنت سے گزر کے آیا تو میں بس کی چھت پہ بیٹھ گیا۔ کچھ اور لوگ بھی تھے تو ان میں سے کچھ ایسے صاحبان بھی تھے جن کو بیماری ہوتی ہے چھیڑ کے رکھنے کی، کوئی نہ کوئی بات کیے رہتے ہیں، یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، کہتے ہیں انہوں نے بات چھیڑ دی، مولانا کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا پاک پتن شریف۔ تو کہنے لگے کہ آپ وہ بہشتی دروازہ جس کو کہتے ہیں باب جنت، وہاں سے بھی گزرے ہیں؟ کہنے لگے الحمدللہ، لائن تو بڑی لمبی تھی پر موقع مل ہی گیا ہے، گزر گیا ہوں وہاں سے۔ تو کہتے ہیں مجھے سونگنے لگ گئے، کہنے لگے پھر تو آپ جنتی ہو گئے ہوں گے، پر آپ کے پاس سے جنت کی خوشبو نہیں آ رہی۔ تنزیہ، انہوں نے کہا تنزیہ۔ تو کہتے ہیں انہوں نے طنز کیا تو مجھے بھی حق حاصل تھا، جواب دار جواب کی تو اجازت ہونی چاہیے نا۔ میں نے کہا مولانا آپ کیوں سونگ رہے ہیں؟ کہنے لگے میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ جنتی 500 سال بھی دور ہوگا تو اس کے پاس سے خوشبو آئے گی، یعنی 500 سال لگیں گے ابھی اس تک، تو پھر بھی جنت کی خوشبو آئے گی، تو آپ سے تو کوئی نہیں آ رہی۔ کہتے میں نے ان سے کہا آپ نے ایک حدیث پڑھی ہے، اگلی بھی پڑھ لینی تھی، حضور نے فرمایا جہنمی کو جنت کی خوشبو کوئی نہیں آئے، یہ نہیں پڑھی آپ نے حدیث، یہ نہیں نظر سے گزری؟ تو کہتے ہیں وہ مولانا مجھ سے معذرت کرنے لگے، کہنے لگے یار آپ تو ناراض ہی ہو گئے۔ تو میں نے کہا بھی آپ نے کیوں چھیڑی بات؟ میں نے آپ سے کوئی ڈسکس کیا؟ آپ نے پوچھا کہاں سے، پھر آپ ہی نے کہہ دیا کہ وہاں سے گزرے کہ نہیں جنتی دروازے سے، اور پھر آپ نے ہی اعتراض کر دیا، تو پھر ہمیں اتنا تو حق حاصل ہے نا، ہم آخ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور تم کا